مفتی صاحب آج کل کے کچھ نوجوانوں کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کر برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حقوق العباد زیادہ ضروری ہیں، ان نوجوانوں کو کیسے سمجھایا جائے، رہنمائی فرمائیں۔ میرا نام محمد احمد شاہ اور میں ساہیوال سے ہوں۔ دیکھیں یہ بالکل اللاجیکل بات ہے کہ ایک آدمی ایک نیک کام کر رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہ نیک کام کریں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام اہم ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ یا لوگ نیک کام کر کے بھی برا کام کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے تم یہ حرکت کر رہے ہو، تو بھائی داڑھی نہ رکھنا ایک گناہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کی داڑھی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور ایک آدمی داڑھی شیو کرتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو کون زیادہ گناہ گار ہے؟ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے والا ہے یا داڑھی نہ رکھ کے؟ داڑھی جس نے نہیں رکھی وہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک تو داڑھی نہ رکھنے کا گناہ کر رہا ہے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ کر رہا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو ایک تو نیک کام کر رہا ہے نا، ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس گناہ سے بھی توبہ کرتا اور سچ بولتا، تو ایک نماز ہو جاتی ایک سچ ہو جاتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس گناہ کو چھوڑیں، نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ نیکی کو چھوڑنا تو نفس کو بھاتا ہے نا، نفس کو مزہ آتا ہے، اور گناہ چھوڑنا تو مشکل ہے۔ تو اب اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں، بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم الٹے سیدھے کام تو نہیں چھوڑ سکتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اوروں کے لیے رول ماڈل بنتے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہیں کریں گے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ بھائی نمازی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی برائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیکھیں گناہ گار تو ہر انسان ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عادت ہے نا اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی، یہ بہت خطرناک ہے۔ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جسٹیفیکیشن دینے کی وجہ سے انسان توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں غلط کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کا مجھ پر عذاب آئے گا قیامت کے دن۔ سب سے پہلا سوال مجھ سے نماز کے بارے میں ہوگا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو ایک ندامت ہو، اس کے دل پہ بار بار چوٹ پڑتی رہے کہ یار یہ غلط کر رہا ہوں، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگ لے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے اور اس نماز چھوڑنے کو وہ اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اس سے تو اچھا ہوں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے میں کم از کم نماز نہیں پڑھ رہا تو چلو کوئی یہ تو نہیں کہے گا، تو بھائی یہ آپ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن اس طرح جسٹیفائی کر سکیں گے کہ میں نے اس وجہ سے نماز چھوڑی تھی؟ تو اس لیے نماز بھی پڑھیں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے۔ نماز کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد کی وجہ سے نماز بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں تو نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بالکل اس طرح جیسے یہ غلط تصور ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو حقوق العباد کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ضروری ہیں۔ دونوں میں سے جس کو بھی چھوڑیں گے گناہ گار ہوں گے، اور دونوں کو چھوڑیں گے تو ڈبل گناہ گار ہوں گے، ایک کو چھوڑیں گے تو آدھا گناہ، دونوں کو چھوڑیں گے تو ڈبل گناہ۔ اس لیے اپنے کسی گناہ کی جسٹیفیکیشن کی جو عادت ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرا ایک دوست حافظ قرآن ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، اور میرا دوست ایسے گناہ میں ملوث ہے کہ وہ اس گناہ کا عادی ہو گیا ہے، کیا یہ جائز ہے وہ نماز پڑھے یا نہیں؟ پڑھائے یا نہیں ہوگا شاید۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس گناہ کا عادی ہو گیا ہے، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جس گناہ میں مبتلا ہوا اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، کوئی بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور کیا ہے ظاہر اس میں تفصیل موجود نہیں ہے تو میں مسئلہ بھی واضح کر کے نہیں بتا سکتا۔ عابد خان ہند بندی پارہ سے، نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ روایات دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ فقہ حنفی کا فتویٰ اس پر ہے کہ نماز میں رفع یدین نہ کرنا افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں رفع یدین کرنا افضل ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا، یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ افضل اور غیر افضل کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں ایسا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اتنا اختلاف ہے، اس کو ہمارے ہاں جو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے نا، یعنی کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین کریں گے تو نماز نہیں ہوگی،
کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، سب کے نزدیک دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے، صرف اتنا اختلاف ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں رفع یدین نہ کریں، بعض دیگر فقہا کے نزدیک رفع یدین کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے دوبارہ میں اختلافی مسائل جب آتے ہیں میں عرض کرتا ہوں اس پھڈے نہ کریں، اس کی وجہ سے اختلافات پیدا نہ کریں۔ پہلے امت بہت زیادہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو تنازع کا، جھگڑوں کا اور فساد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ محمد افضل بٹ کشمیر سے، حضرت میں نسیان کا شکار ہوں، جو کچھ سنتا یا پڑھتا ہوں لمحات میں بھول جاتا ہوں، کوئی عمل مرحمت فرمائیں تاکہ نسیان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ درود شریف کا ورد کیا کریں کثرت سے۔ تو علماء نے لکھا ہے اپنے تجارب کی روشنی میں کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ شرعی مسجد کیا ہوتی ہے اور کیا غیر شرعی مسجد میں سنت اعتکاف ہو جاتا ہے؟ عادل آسٹریلیا سے۔ شرعی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسجد کا متولی ہوتا ہے، وقف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو بتا دیں کہ یہ مسجد کی حدود ہیں۔ ایک تو مسجد کی پوری باؤنڈری ہوتی ہے نا، جس میں وضو خانہ بھی آتا ہے، واش روم بھی آتا ہے، امام صاحب کا کمرہ وغیرہ 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 ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ مسجد کی باؤنڈری تو ہوتی ہے، لیکن یہ پوری مسجد شرعی نہیں ہوتی۔ مسجد شرعی نہ ہونے کا مطلب یہ مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد وہ ہوتی ہے جہاں نماز ہوتی ہے، یا وہ لکیر کھینچ کے حد بندی کر کے بتا دیتے ہیں بھائی یہ مسجد ہے، واش روم مسجد سے باہر ہے، وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، امام صاحب کا گھر مسجد سے باہر ہے، وہاں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف مسجد شرعی کے اندر ہی ہوتا ہے۔